میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہوا یوں ہے میرے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی ماں کے شکم میں ہے۔ آقا علیہ السلام 2 مہینے یا 4 مہینے کے حمل کی شکل رکھتے ہیں۔ حضور کے والد بزرگوار کا سایہ میرے رسول کے سر انور سے اٹھ گیا۔ آقا کریم کے والد جناب عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا۔ ابھی میرے اور آپ کے آقا ماں کے شکم میں موجود ہے۔ اما جان ابھی جو ہے آقا کریم کی عمر 6 سال کی ہے کہ میرے رسول کی والدہ سیدہ آمنہ خاتون جو ہے مقام ابوا پر ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ سیرت کا گوشہ ایک ایک گوشہ آپ کی نگاہوں کے اندر آئے۔ ایک بات لیکن یہ بھی بتاؤں، آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانا بدعت ہے اور قبروں پر نہیں جانا چاہیے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہالت کی بنیاد پر زبان اٹھا کر نہیں لگانی چاہیے۔ پہلے سیرت پڑھیں، قرآن اور حدیث پڑھیں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کی بات کرے۔ مولوی ڈاکٹر کی فیلڈ کی بات نہیں کر سکتا، انجینئر دوا خانہ کھول کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طریقے سے کسی چمار کو ڈاکٹر کا آلہ نہیں دے دیا جاتا۔ کیوں؟ اگر وہ چمار ڈاکٹر کا آلہ لے لے، لوگ کہیں گے تو اپنی اوقات سمجھ، کیونکہ تو چمار ہے، تو کلینک نہیں سنبھال سکتا۔ اگر تو کلینک لے کر کے بیٹھے گا تو لوگ مر جائیں گے، تو لوگوں کو تباہ کر دے گا۔ چمار کا کام جوتے سینا ہے، ڈاکٹر کی کلینک سنبھالنا نہیں ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے ڈاکٹر کے علم کے حوالے سے صرف ڈاکٹر گفتگو کر سکتا ہے، ڈاکٹر کی فیلڈ کے حوالے سے صرف ڈاکٹر باتیں کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا، دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا۔ پان دکان والا بھی دین پر جو ہے اب اپنے تبصرے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جن کو استنجا کی سنتیں نہیں معلوم وہ حدیث پر تبصرے کر رہے ہیں۔ کتنا افسوس ہے کہ انسان اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کے بات کرے تو لوگ لگام دیتے ہیں یہ تیری فیلڈ نہیں، تو بات کیوں کرتا ہے؟ تو پھر لوگ قرآن اور حدیث کے معاملے میں آخر جاہلوں کو لگام کیوں نہیں دیتے کہ یہ تیری فیلڈ نہیں، تو کیوں بات کر رہا ہے؟ اس کا حق تو انہی لوگوں کو ہے جنہوں نے رات و دن جاگ جاگ کر کے قرآن کے علوم سیکھے ہیں، حدیث کے علوم سیکھے ہیں۔ کوئی علم والا جس نے واقعی قرآن پڑھا ہو اور قرآن میں یہ آیت پڑھی ہو اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اس کے ولیوں کے قریب ہے، کبھی بھی بازار پہ جانے کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جس نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث پڑھنے والا کبھی بھی ولی کے مزار پہ جانے کا منکر نہیں ہو سکتا۔ بات اتنی ہے اب تقریروں کے لیے جہلا کو بلایا جاتا ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کی بو بھی نہیں سنی، اس لیے امت میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ آج یہ میں تمہیں بتاؤں مزار پر جانا بدعت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا زندگی کا پہلا سفر اگر ہوا ہے تو وہ ولی کی مزار کی حاضری کے لیے کہ سیدہ آمنہ خاتون میرے نبی کی امی جان حضرت اللہ کے رسول سے کہتی ہے، مصطفیٰ کریم سے کہتی ہے، بیٹے محمد تمہارے والد اس وقت دنیا سے کوچ کر گئے جب ابھی تمہاری عمر میرے شکم میں ہی تھی، ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، چند ماہ کے تم حمل کی شکل میں تھے، تب تمہارے والد دنیا سے کوچ کر گئے، تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی۔ بیٹے محمد چلو میں مدینے میں تمہارے والد کی قبر کی زیارت تمہیں کرا کر کے لاؤں۔ اب پتہ چلا حضور نے 6 سال کی عمر سے پہلے اپنے پیروں پر کوئی سفر نہیں کیا تھا۔ آقا کا زندگی کا سب سے پہلا سفر سیدہ آمنہ کے ساتھ ہے، اور وہ بھی اللہ کی حاضری کے لیے، اور علی کی مزار کی حاضری کے لیے۔ حضرت عبداللہ نبی نہیں ہے، حضرت عبداللہ ولی ہے، میرے آقا کے والد ہے۔ حضور 6 سال کی عمر میں جا کر اپنے غلاموں کو زہر دے رہے ہیں، میرے غلاموں ایک ولی کے مزار پر جانا مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سیرت پڑھو، آقا کی زندگی پڑھو، جہالت کی طرف نہ جاؤ، علم کی طرف آؤ۔ اور جب سیدہ آمنہ خاتون نے میرے آقا کو 6 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کے مزار پر لے گئی تو شوہر کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ پر بخار آ گیا، بیماری آ گئی، اور آپ جب لوٹنے لگی مدینہ منورہ سے تو اس وقت مقام ابوا پر حضرت سیدہ آمنہ خاتون بیمار ہوئی۔ میرے رسول 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے سرہانے بیٹھے ہیں۔ ماں کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے اور کبھی بیٹا 6 سال کا اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ وہ معصوم پیغمبر 6 سال کی عمر میں ماں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کی زندگی کا آخری فعل یہ ہے کہ حضرت آمنہ نے حضور سید عالم کے چہرے کو دیکھ کر کے یہ اشعار کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا معمولی نہیں ہے، میرے بیٹے کی شان یہ ہوگی کہ دنیا کے مشرق و مغرب میں اس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ یہ 6 سال کے محمد عربی کو دیکھ کر، 6 سال کے ننھے سے پیغمبر کو دیکھ کر میرے نبی کی امی جان جناب آمنہ خاتون
یہ شعر پڑھ رہی تھی اور یہ شعر پڑھتے پڑھتے حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لی. جب آنکھیں بند کر لی میرے رسول نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ کسی کی کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا. 6 سال کی معصوم زندگی ہے, ننھی سی عمر ہے. میرے سرکار اپنی ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. امی مجھ سے باتیں کرو, امی تھوڑی دیر پہلے جو کہہ رہی تھی کہو. اس وقت میرے رسول کی کنیز, میرے رسول کی والدہ کی کنیز جناب ام ایمن نے میرے نبی کے سر پہ ہاتھ رکھا. کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ گفتگو نہیں کیا کرتے, اب ان کو قبر میں اتارنے کا انتظام کیا جائے. اس وقت میرے رسول نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ام ایمن کو ساتھ لے کر ایک پتھر سے اپنی ماں کی قبر کھودی تھی اور قبر کھود کر کے 6 سال کی عمر میں ماں کی قبر میں اتر کر ام ایمن کے سہارے اپنی ماں کو قبر میں لٹایا تھا اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی روتے ہوئے دی تھی. میں آج جس منظر کو یاد کر رہا ہوں تصور میں ہم ابوا پہنچتے ہیں. آخر بتائے نا عرب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے مصطفیٰ جان رحمت کے معصوم چہرے پر جو 6 سال کی عمر میں موٹے موٹے آنسو رخسار پر ماں کی یاد میں آتے ہوں گے وہ کس طریقے سے خشک کیے ہوں گے. یا رسول اللہ, آج ہم اپنی ماؤں کو امی امی کہہ کر صرف اس لیے پکارتے اس نیت سے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا کفارہ ہم ادا کر سکیں. حضور جب عرب کے ننھے ننھے بچے آپ کے سامنے اپنی ماؤں کو پکارتے ہوں گے تو آقا آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. حضور آپ خاموشی میں اپنے ہاتھوں سے کس طریقے سے آنسو خشک کرتے ہوں گے ہم سمجھ سکتے ہیں, قربان جائیں. لیکن یہاں ایک بات اور عرض کروں سیرت کا اگلا پہلو پیش کرنے سے پہلے کہ اللہ اکبر, آج لوگ کہتے ہیں فرقہ بندیاں نہ کرو, اتحاد کی بات کرو. میں صرف ایک بات کہہ کر کے گزر جاؤں گا اور آپ کی ایمان پہ چھوڑ دوں گا, اس لیے کہ خطابت کے جوہر دکھانا میرا کام نہیں, میں کوئی خطیب نہیں, میں بارگاہ غوثیت کا ایک ادنا سا غلام اور سگے بے ہنر ہوں. سبحان اللہ. اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں, تمہارے ایمان پر چھوڑ دینا چاہتا ہوں. مسلمانوں, دنیا میں قبریں بہت ہیں, قطبوں کی قبر ہے, ابدالوں کی قبر ہے, اغواس کی قبر ہے, صحابہ کی قبر ہے, انبیاء کی قبر ہے, رسولوں کی قبر ہے, لیکن ہر قبر کی شان جدا جدا ہے. کسی کی قبر امتی نے بنائی, کسی کی قبر صحابی نے بنائی, کسی کی قبر مرید نے بنائی, کسی کی قبر پیر نے بنائی. لیکن آمنہ اے میری مقدس ماں تیری عظمتوں پہ قربان, تیری قبروں کو نبیوں کے امام امام الانبیاء نے پتھر سے کھودا تھا اور اپنی 6 سال کے معصوم ہاتھوں سے آمنہ خاتون کی قبر کو بنایا تھا. لیکن آج مجھے افسوس ہے سعودی حکومت نے یہ کہہ کر کے میرے نبی کی ماں کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیا, یہ جہنمی اور مشرکہ عورت کی قبر ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور یہ صرف سعودی حکومت کا کارنامہ نہیں, ہندوستان کا جو سب سے بڑا دارالعلوم کہلاتا ہے اس دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے بھی تائید کی تھی کہ ہاں محمد کی ماں کافرہ اور مشرکہ تھی, اس لیے جو ہے وہ ان کی قبروں کو ڈھا دینا چاہیے. فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید نے لکھا ہے کہ نبی کے والدین جو ہے وہ سادات حنفیہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے, کافر و مشرک ہے. بس میں تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, فرقہ بندی کی گفتگو کرنا, تفرقہ بازی کرنا یہ اہل سنن کا کام نہیں, لیکن عشق مصطفیٰ تو ہماری رگوں پہ میں بھرا ہوا ہے. محمد کے محمد عربی کی محبت تو ایمان کا تقاضا ہے. ہمیں تو اتنا بولنے کا حق ہے, اگر کسی کے باپ کو کافر کہا جاتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے. اکرمہ کے باپ ابو جہل کو جب لوگوں نے کافر کہا تو اکرمہ کی آنکھوں میں ایمان لانے کے بعد آنسو آئے تھے. یا رسول اللہ میرے باپ کو میرے سامنے برا کہتے ہیں. اس وقت میرے نبی نے کہا تھا صحابہ سے ابو جہل برا ضرور ہے, وہ میری امت کا فرار ہے, لیکن سنو ایک کافر کی وجہ سے ایک مومن کا دل نہ دکھانا. اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو کافر نہ کہنا, اس کے بارے میں برا نہ کہنا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اکرمہ کا باپ جس کے کفر پر مرنے میں کوئی شک نہیں, اکرمہ کے سامنے اگر اس سے کافر باپ کو کافر کہا جاتا ہے تو اکرمہ کا دل چھنی چھنی ہوتا ہے. جب کلمہ پڑھنے والا امتی مولوی امتی مصنف میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہوگا تو قبر انور میں میرے نبی کا دل چھنی چھنی نہیں ہوتا ہوگا, میرے نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا. جس وقت سیدہ آمنہ کی قبر پر بلڈوزر چلایا گیا ہوگا اس وقت محمد عربی کے وجود پر کیا گزری ہوگی. سنو نبی کی ماں وہ مقدس ماں ہے. میں ساری دلیلیں تو نہیں دیتا لیکن تمہارے ذہن کے لیے دلیل دیتا ہوں. اگر کوئی میرے نبی کی ماں کو کافرہ کہتا ہے گویا کہ وہ جہنمیہ کہتا ہے, کیونکہ کافر ہی تو جہنم میں جائیں گے. لیکن اتنا بتا دوں, سنو سنو, جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تو میرے اللہ نے فرمایا جبریل جا اور سارے دریا پہ اعلان کر دے کہ کوئی مچھلی اس مچھلی کے برابر نہ
तैरे, कोई मछली नर इस मछली के ऊपर न चढ़े, क्योंकि मेरा पैगंबर यूनुस इस मछली के पेट में है। सारी मछलियां इसका अदब करे और 40 साल तक 40 दिन करके हजरत यूनुस उस मछली के पेट में रहे, सिर्फ 40 दिन रहे। मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत में मछली जाएगी तो एक मछली जाएगी जिसके पेट में हजरत यूनुस रहे, उस मछली को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अरे मछली नबी की मां नहीं हो सकती। अगर 40 दिन तक के यूनुस जैसा पैगंबर मछली के पेट में जाए, वो मछली जन्नत में जाती है, तो 9 महीने तक जिसका आमिना के शिकम पे मेरा मुस्तफा है, वो आमिना जन्नत में क्यों नहीं? सरकार की गुलामी, और बड़ी जिम्मेदारी से कह दो, मेरे नबी ने कहा जन्नत और तख्तामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। अरे नबी ने तेरी माँ को इतना बुलंद किया कि जन्नत तेरी माँ के कदमों में सिमट कर रख दिया, और तू इतना जालिम निकला कि तू नबी की माँ के भी जन्नती होने का इकरार नहीं करता। तो पता चला अगर नबी की माँ जन्नत में नहीं जाएगी तो फिर किसी की माँ जन्नत में नहीं जाएगी। जिसके शिकम में रसूलुल्लाह ने 9 महीने तक जिसका दूध पिया है मेरे रसूल ने, जिसकी कब्र अपने हाथ से बनाई है, तो पता चला ये मसलकी झगड़ा मौलवी का नहीं है, रसूल अल्लाह की मोहब्बत का है, हुजूर सैयद आलम की मोहब्बत का है। आपके ईमान पे छोटा हूँ, ये मेरा उन्वान आज नहीं है, मुझे तो इश्क रसूल पे गुफ्तगू करना है जो मैं दावा लेकर के चला हूँ। हुजूर है ही ऐसे जिसने देखा प्यार करने पे मजबूर हो गया, मुझे तो ये साबित करना है। लेकिन एक बात बस करूंगा, आज जो ये बात कही जा रही है ना, बस मेरे नबी की माँ को काफिर कहा गया, मेरे नबी के वालिद को काफिर कहा गया। कोई बेगैरती उम्मती तो इस पे चुप रह सकता है, लेकिन जिसको नबी की शफाअत पानी हो, जिसको रसूल अल्लाह के साथ जन्नत में जाना हो, वो खामोश नहीं रह सकता। हम अकेले रह जाएंगे लेकिन उन अनासिर के खिलाफ एहतजाज जरूर करते रहेंगे जिन्होंने हमारे नबी के माँ बाप को गाली दी है। इसलिए कि यारो हम इतना ज़र्फ रखते हैं, अगर तुम्हें शौक है गाली देने का तो हमारे माँ बाप को गाली दे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, इतना ज़र्फ रखते हैं। लेकिन नबी की माँ पर गाली, वो भी कुफ्र की गाली, जहन्नमिया की गाली, शिर्क की गाली कैसे गवारा करेंगे। बस अपने नौजवान से कह देता हूँ इतना, अब तुम्हारे ईमान पे छोड़ता हूँ। नबी की माँ को जिसने फतावा रशीदिया में काफिर कहा, नबी के वालिद को जिसने फतावा रशीदिया में काफिर कहा, अब तुम उन्हें मोमिन मानो तो मानो, ये तुम्हारा अपना फेल है। लेकिन इतना सुन लेना, कल क़यामत में रसूलुल्लाह की बारगाह में आम अवाम जाहिल अनपढ़ सबको जाना है। हुजूर तेरा गिरेबान पकड़ कर पूछेंगे, उसी के पीछे नमाज पढ़ता था जिसने मेरी माँ को जहन्नमी और काफिर कहा था, उसी के साथ चलता था जिसने मेरी अम्मी को गाली दी थी और कब्र अनवर को शहीद करने का प्लान पेश किया था। बस आप जवाब देने के लिए तैयार है, वहां मैं नहीं आऊंगा जवाब देने, मेरा जवाब मुझे देना है, आपने अपना जवाब देना है। हमें किसी की खुशी नहीं चाहिए, हमें महबूबे खुदा की खुशी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह को राजी करने का वाहिद जरिया ये है कि उस मुस्तफा को राजी कर लो जिसकी रजा अल्लाह चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी माँ को कोई बुरा कहे तो मैं उससे खुश नहीं रह सकता, आपकी माँ को कोई बुरा कहे आप खुश नहीं रह सकते। यारो हुजूर की माँ को कहा गया, आप तो अगर किताब देखनी उलमा बता देंगे। बहरहाल आपके ईमान पे छोड़ता हूँ।